السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جزاک اللہ ناظرین، آپ ہمارے دونوں پروگرام کو بڑا اچھا آپ نے دیکھا اور اس میں میسیجز کیے کہ بہت اچھے اس میں جو ہے نا لرن کرنے کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو آج چونکہ ہم اپنا تیسرا پروگرام کر رہے ہیں اور ریجمنٹل ٹریٹمنٹ کی تعارف کی جو ہے نا وہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس پر ہم نے گزشتہ پروگرام میں جو بتایا، پہلے پروگرام نے ہم نے بتایا کہ مکمل ایک ٹریٹمنٹ ہے اور اس میں علاج سب سے پہلے آپ نے اپنی غذا سے اپنی غذا کی ترتیب کرنی ہے، پھر پرہیز کرنا ہے، پھر فزیکل ٹریٹمنٹ ہے۔ فزیکل ٹریٹمنٹ میں بہت سارے پورشنز ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے جب ہم آتے ہیں کہ ہم نے اپنی باڈی کے اندر سے اب وہ سارے جو ٹاکسنز باڈی کے اندر سے خارج ہونا چاہ رہے ہیں تو ان کو سائنٹیفکلی اور شارٹ کٹ ہم کیسے ان کو خارج کروا سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے حجامہ کو ڈسکس کیا۔ حجامہ ایک بہت بڑی ٹریٹمنٹ ہے اور اس وقت پوری دنیا میں اپنی جو ہے نا وہ ایک مثال آپ ہے۔ تو حجامہ جو ہے کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے گزشتہ ایک ورکشاپ کے اندر، جو میں نے پہلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا، دوسرے میں بھی ڈسکس کیا، ابھی بھی آج آپ سے ڈسکس کریں گے کہ اس میں ہم نے حجامہ کے بہت سارے ایسے فیلیئرز کو ڈسکس کیا جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو حجامہ جو ہے کبھی بھی بغیر لوبریکیشن کے، بغیر باڈی کو تیار کیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو وہ ڈرائنس باڈی کے اندر جو ہے وہ اس کی وجہ سے باڈی جو ہے مزید تھوڑی ٹائم کے لیے تو بہتر ہو سکتی ہے، لیکن مزید کمزور اور ویکنس ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں کبھی بھی حجامہ کو بغیر لوبریکیشن کے پراپر طور پر ٹریٹمنٹ کی طور پر کرنا چاہیے اور پراپر اس کو دیکھ بھال سے کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جتنے بھی اس کے لوازمات ہیں، جتنی بھی اس کی جو ہے وہ پروٹوکولز ہیں، جتنی بھی اس کے ایکوپمنٹس ہیں، ان سب کو پراپر طور پر وہ ہائیجینک ہونا اور ان کو جو ہے ڈسپوزیبل ہونا اور ان کا صاف ہونا، پورے جو ہے نا روم کا پراپر تیار ہونا، ان سب چیزوں کے ساتھ ہی اس سے مزید اور پراپر بینیفٹ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ادروائز یہ صرف ہمارا ایک سائیکلوجیکلی جو ہے نا وہ مطمئن ہونے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بھرپور بینیفٹس جو ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی طرح پھر جب ہم اپنا حجامہ کر لیتے ہیں، اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز آتی ہے نا وہ ہے ہماری لائف اسٹائل۔ ہمیں اس وقت جو ہے آلموسٹ ہر بندے کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز چینج ہو چکی ہیں، تو ہمیں اب جو ہے پراپر طور پر ایک جو ایکسرسائز تھی، باڈی کی جو حرارتیں تھیں، پورے طور پر نیچرل اس پہ نیچر پہ ان حرارتوں کو جو ہے بیدار کرنا تھا، وہ ہم نہیں کر رہے۔ تو اس کو پراپر طور پر جب ہم مکمل اپنے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہم ان کو کرتے ہیں، ہم اس کے جو ہے نا وہ ہر بندے کی ہر ایج کے مطابق ہمیں وہ مینٹین کرنا ہے کہ اس کو کتنے ٹائم جو ہے نا کتنی جو ہے نا وہ اس کو واک کرنی ہے، اس میں کتنی جو ہے نا وہ اس کو ایکٹیویٹی کرنی ہے، کس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو اس کو کیا ڈائٹ لینی ہے، ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم اپنی پراپر جو پروگرام سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے۔ یہ تو ابھی تعارفی پروگرام ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ یہ سارے اینڈز آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کس غذا سے کتنی جو ہے نا باڈی کی جو ہے وہ حرارت اور کتنی جو ہے ہمیں لازمی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایک بہت اچھی غذا لے رہے ہیں، بہت ہیلدی غذا لے رہے ہیں، تو ہمیں کس طرح کی ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے، ڈائجسٹیو سسٹم بھی ڈسٹرب نہ ہو اور وہ چیزیں باڈی میں ڈپازٹ بھی نہ ہو۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو کر لیتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر جو ایک لوبریکیشن کا سٹینڈرڈ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، باڈی کی ہر طرح سے الائنمنٹ پراپر ہو جاتی ہے، ہم اپنی باڈی کو پورے طور پر صحت مند محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی نیند میں، اپنے کھانے پینے، چلنے، روزمرہ کی معمولات میں ہر جگہ پر ہمیں بڑی بہترین جو ہے نا وہ ایک ایکٹیویٹی کرنے کو ملتی ہے، ہم اپنی ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں اور بہترین صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں میں جو لوگ اس وقت ڈسٹرب ہیں، ان کو خاص طور پہ جب ہم ان کی
جو ہے نا وہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، جب ان کو ہم ایگزامینیشن ان کی ساری وہ دیکھتے ہیں، ان کے سارے جو ہیں وہ رپورٹس کو پڑھتے ہیں، تو ان کو جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ کیلشیم اور وٹامن ڈی میں ہوتے ہیں۔ ہڈیاں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں، مسلز کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اور سکن کے ایشو بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے پھر پراپر اسی طرح کی جو ہے نا وہ ہمیں سارے ان کو پروٹوکول بتانے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ جو لوگ ان چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں، جو لوگ ان کے اوپر پورے طور پر عمل کر لیتے ہیں اور ان اپنے تمام بیریئرز کو بھرپور طریقے سے وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ زندگی بھر کبھی بھی ان کو کبھی اس طرح سے ملتا جلتا کوئی بھی ایشو آتا ہے تو وہ فوراً ان بیریئرز کو سوچتے ہیں، ان کی طرف لپکتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں، تو وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جو خدا نہ خواستہ لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، پھر ان کو دوبارہ اس طرح کے ڈیزیزز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو پراپر طور پر اپنا لیتے ہیں کہ ہماری صحت جو ہے اس قانون کے ساتھ ہے، ہماری صحت جو ہے وہ اس غذا کے ساتھ ہے، ہماری صحت جو ہے وہ اس طرح کی ایکسرسائزز کے ساتھ ہے، ہماری صحت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے، اور بیماری ہمیں ان چیزوں سے مل رہی تھی، ملتی ہے، اب ہمیں ان کو کم کرنا ہے یا چھوڑنا ہے، یا ان کے چھوڑنے سے ہی ہماری صحت جو ہے وہ بحال ہونی ہے۔ تو جب تک ہم اپنی ان دونوں چیزیں بنیادی طور پر جو غذا اور پرہیز پر کاربند نہیں رہیں گے، ہم ایک لانگ ٹائم صحت مند جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اپنی صحت کو پراپر رکھنے کے لیے، لمبی جو ہے نا وہ ٹائم تک اپنی صحت کو رکھنے کے لیے، ایک معالج جو ہے نا اس سے مشورہ کرنے کے لیے، صرف اس سے سمجھنے کے لیے صرف ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ معالج کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو غذائی جو ہے نا آج کے دور اور آج کی آپ کی حرارت اور اس کے مطابق آپ کو بریفنگ دے دے۔ جب وہ ساری چیزوں کی بریفنگ دے دیتا ہے، پھر وہ اپنے تمام جو ہے نا ایکٹیویٹیز کو پورا کر دیتا ہے، اور وہ ایکسپرٹ ہے اس بات پر کہ وہ آپ کے مسلز کو سمجھتا ہے، وہ آپ کی بونز کو سمجھتا ہے، وہ آپ کے لیگامنٹس ٹینڈنس کو سمجھتا ہے، وہ نروس سسٹم کو سمجھتا ہے، وہ پوری ایک پراپر باڈی کی تمام ان چیزوں کے بگاڑ کو سمجھتا ہے اور اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ پھر ہی جا کر خود بھی اپنی فزیکلی اتنا فٹ اور صحت مند ہے کہ وہ آپ کو صحت جو ہے نا وہ آپ کو فارورڈ کر سکے، آپ کی جو ہے نا صحت کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ محنت کر سکے۔ مشینری جتنی بھی اس وقت ہمارے معاشرے میں یوز ہو رہی ہیں، مشینیں جتنی بھی یوز ہو رہی ہیں، ان کے بہرحال ایک اینڈ پر سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنی ریجمنٹل ٹریٹمنٹ کے اندر کہیں کسی پورشن میں بھی کسی مشین کا بھی سہارا نہیں لیتے۔ الحمدللہ تمام نیوٹریشن بیسڈ ہماری جو ہے نا وہ لوبریکیشنز ہیں، اور تمام ٹریٹمنٹ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ مینولی ہاتھ سے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پیشنٹ بھی بہترین زندگی صحت مند گزار رہے ہیں۔ جو اس فلسفے کو سمجھ جاتے ہیں وہ بہترین کامیاب صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ریجمنٹل ٹریٹمنٹ پر، یہ تیسرا حصہ اس کا آخری تھا۔ انشاءاللہ اب اس کی آگے جو اصطلاحی اس کی ڈیٹیلز ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ ریجمنٹل ٹریٹمنٹ کی اصطلاح اور اس کی ڈیٹیلز بتانے میں ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرامز میں ساری چیزیں بتائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔